السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فوکس کرتے ہیں ایجوکیشن، ٹریننگ اور جنرل اویئرنیس پہ۔ آج میں افواج پاکستان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، میں ایک آپٹمسٹک انسان ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مایوسی کی شکل سے ناواقف ہوں۔ مشکل ترین اور آڈ حالات میں بھی، یعنی مخالف حالات میں بھی، میں پر امید رہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اس میں سے نکل جاؤں گا اور الٹیمیٹلی کامیابی حاصل کروں گا۔ ایسے میں صادق حسین کاظمی کے اس شعر سے تقویت حاصل کرتا رہتا ہوں: تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ناظرین، مخالف قوتیں اور ناکامیاں آپ کو مضبوط بناتی ہیں۔ آج ہمیں اپنی ریاست کے تینوں ستون، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ، بے بس نظر آتے ہیں۔ ان تینوں کی پرفارمنس اچھی ہوتی تو آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے۔ اس بات سے سب متفق ہیں کہ افواج پاکستان کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ فوج نے بھی اپولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر چکے ہیں۔ آج کے حالات کی ذمہ دار صرف افواج پاکستان نہیں۔ یہ میری بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے اور یہ انالیسس پہ بیس کرتی ہے۔ آپ ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں اور ٹھنڈے دماغ سے خود انالیسس کریں، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ناظرین، کچھ سالوں سے سیاستدانوں اور میڈیا سے کچھ لوگ راگ الاپ رہے ہیں کہ فوج کا کام صرف سرحدوں پر ہے اور وہ ملک کے باقی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ یوں وہ عوام کے ذہنوں میں یہ بیانیاں ڈالنے میں کامیاب ہیں کہ فوج غیر قانونی، غیر آئینی طور پر سول معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے، اور اس سے ملک کے جو حالات ہیں، وہ موجودہ جو حالات ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سیاستدان ایک بڑے ہی پلانڈ طریقے سے عوام کو تعلیم سے محروم رکھے ہوئے ہیں، زیادہ تر عوام کو، تاکہ ان کی سمجھ بوجھ اور سوچنے کی اہلیت روزمرہ کے مسائل سے آگے نہ بڑھ سکے، اور وہ بلائنڈ ووٹرز کی طرح ہمیں الیکشنز میں کامیاب کروا کے اقتدار کے ایوانوں میں بھیجتے رہیں۔ یوں عوام کو اصل حالات کا ادراک نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو تو اپنی روٹی روزی کی پڑی ہوتی ہے۔ آج کے تباہ کن حالات کی ذمہ داری سے ریاست کے اہم ستون، عدلیہ اور مقننہ، اپنے آپ کو کیسے مبارہ سمجھ سکتے ہیں؟ ناظرین، عام لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ ہائیبرڈ وار اور ففتھ جنریشن وارفیئر کا زمانہ ہے، اور سرحدوں کی حفاظت صرف بندوق سے ناممکن ہے۔ بڑے اور تباہ کن اور خوفناک ہتھیار کیا ہیں؟ سائبر، پریس ہے، ملک کے اندرونی سسٹمز ہیں، کرپشن ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کی عزت نفس مجروح کرنا ہے۔ یہ سارے فیکٹرز مل کر ملک کی جڑوں کو کھوکھلا اور اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ بندوق اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ فوج ایک قومی سلامتی کا آئینی ادارہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو ملک کو پیش ہر قسم کے خطرات سے بچانے کے لیے تیار رکھتی ہے۔ سیاستدان اور میڈیا عوام کے ذہنوں میں یہ غلط انفارمیشن ڈال رہے ہیں کہ افواج پاکستان ان تمام حالات کی ذمہ دار ہے یا ان تھریٹ سے نپٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ناظرین، ذاتی معلومات اور تجربے کی بنا پہ میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں، پورے ذمہ داری اور وثوق کے ساتھ
کہ پریپیئرڈنیس ہی ہماری فوج کی خوبی ہے۔ کسی اور پروگرام میں میں تفصیل سے اس پر بات کروں گا کہ فوجیوں کا جو بریگیڈیئر لیول سے اوپر کی ٹریننگ ہے یا بریگیڈیئر لیول کی ٹریننگ ہے وہ کس طرح کمپریہنسو ٹریننگ ہے، اور وہ آج کی دنیا میں کنونشنل اور نان کنونشنل وار کا مقابلہ کرنے کے لیے، ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اپنے آپ کو کس طرح تیار رکھتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نااہل افراد ریاست کے کسی بھی ستون میں ہو سکتے ہیں، وہ مقننہ ہو، عدلیہ میں ہو سکتے ہیں، انتظامیہ میں ہو سکتے ہیں، انتظامیہ جس میں ملٹری اور سول دونوں ہی سے شامل ہیں، اور کرپٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ چند افراد کے کرپٹ یا نااہل ہونے کی وجہ سے ادارے کی پرفارمنس متاثر تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے اگر ہم پورے ادارے کی بے توقیری شروع کر دیں تو پھر ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، جیسے کہ اب ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت عوام کے دلوں سے افواج پاکستان ذرا دور جا چکی ہیں، تو یہ دشمن کی ہائبرڈ وار کے ذریعے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جس کا منفی ایفیکٹ معیشت پر بھی ہے، دفاع پر بھی ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس خلیج کو وسیع کرنے میں جہاں سابق آرمی چیف کی سیاست میں ایکٹیو رول وجہ بنی، وہیں میڈیا نے بھی اسے خوب اچھالا، بلکہ میڈیا کا کچھ حصہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کا اشارہ پا کر اس خلیج کو وسیع سے وسیع تر کر رہا ہے۔ سیاستدان تو اپنا الگ سیدھا کر رہے ہیں اور عدلیہ خاموش تماشائی رہی۔ اب بھی اگر عدلیہ جرأت اور تیزی سے فیصلے کرے تو حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اگر الیکشن کمیشن کے سامنے پرامن احتجاج کرے بکر، ناظرین میری بات ذرا غور سے سنیے گا، کہ اگر الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے پرامن احتجاج کرے بکر اور دوسرے شہر میں بیٹھے ہوئے زخمی زید پر اس پداش میں دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا جائے اور عدلیہ اس طریقے سے ضمانت لینے پر راضی نہ ہو جس طریقے سے وہ دوسرے لوگوں کو ضمانت دیتی رہی ہے، تو پھر اکیلے آرمی چیف کو ہی ان حالات کا کیوں ذمہ دار ٹھہرایا جائے؟ پنجابی کا محاورہ ہے، سب نو اپنے منجی تھلے ڈانگ مارنی پڑے گی۔ مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کے دونوں حصے، سول اور ملٹری، تبھی بہتری کی کوئی صورت بن پائے گی۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے اور وطن عزیز کے لیے بہت دعائیں۔